مکہ کی تپتی دھوپ میں ایک آدمی چل رہا تھا، تلوار کمر میں لٹکی ہوئی، آنکھوں میں آگ اور دل میں ایک ہی مقصد: آج محمد کو قتل کر دینا ہے۔ یہ آدمی تھا عمر بن خطاب، مکہ کا سب سے طاقتور، سب سے ڈراونا یودھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج وہ تلوار لے کر نکلا ہے دشمن کو مارنے، لیکن لوٹے گا ایک سچے سپاہی بن کر۔ عمر بن خطاب، یہ نام سنتے ہی مکہ کے لوگوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ 6 فٹ سے بھی لمبا قد، چوڑے کندھے اور اتنی طاقت کہ ایک مکہ میں کسی کو بھی گرا دے۔ وہ قریش قبیلے کا سردار تھا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ جب بھی کوئی مسلمان دکھتا، عمر کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کے لیے اسلام صرف ایک دھرم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا فتنہ تھا جو اس کے پرکھوں کے دھرم کو تباہ کر رہا تھا۔ اس دن عمر کا غصہ حد سے گزر گیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی، کمر میں باندھی اور گھر سے نکل پڑا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی: آج محمد کو قتل کر دوں گا اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ مکہ کی گلیوں میں عمر کا قدم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا ارادہ اور بھی پکا ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ عمر کے چہرے پر موت صاف دکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محمد دار ارقم میں چھپے ہوئے ہیں، اور آج وہ وہیں جا کر اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ لیکن اچانک راستے میں ایک آدمی ملا۔ اس نے عمر کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ اے عمر، کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ عمر نے بنا رکے جواب دیا: محمد کو قتل کرنے۔ یہ سن کر اس آدمی کی سانس پھولنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ عمر اپنی بات کا پکا ہے، لیکن پھر اس نے کچھ ایسا کہا جس نے عمر کے قدم روک دیے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا خون سوکھ گیا۔ اس کی اپنی بہن، اس کا اپنا خون مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کا غصہ اب 2 گنا ہو گیا تھا۔ وہ ترنت اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اس کے قدموں میں اب اور بھی تیزی تھی اور آنکھوں میں اور بھی آگ۔ فاطمہ کے گھر کے باہر پہنچ کر عمر نے آوازیں سنی۔ کوئی کچھ پڑھ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت آواز میں۔ یہ آواز کچھ الگ تھی، کچھ ایسی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ لیکن عمر کے دل میں صرف غصہ تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آوازیں رک گئیں، اور پھر ڈرتے ہوئے فاطمہ نے دروازہ کھولا۔ عمر کو دیکھ کر فاطمہ کی سانس پھولنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کیوں آیا ہے، لیکن عمر نے بنا کچھ کہے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ فاطمہ گر گئی، اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ عمر کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ فاطمہ نے خون پوچھا، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بالکل نڈر ہو کر کہا: ہاں عمر، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر عمر حیران رہ گیا۔ اس کی بہن، جو ہمیشہ اس سے ڈرتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا نور تھا۔ عمر نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ تو الگ ہے اس دھرم میں، کچھ ایسا جو لوگوں کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے۔ عمر کی نظر اس کاغذ پر پڑی جو فاطمہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ چیز ہے جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا: یہ مجھے دے دو، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا: پہلے وضو کرو، پھر چھونا۔ عمر نے وضو کیا اور پھر اس کاغذ کو ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی عمر نے پڑھنا شروع کیا: تاہا، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، بلکہ اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے شبد تھے؟ اتنے گہرے، اتنے دل کو چھونے والے۔ ہر شبد اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بدبدایا: یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ عمر کا پورا وجود ہل گیا تھا۔ جو آدمی تلوار لے کر نکلا تھا کسی کو مارنے، وہ اب رو رہا تھا۔ اس نے فاطمہ سے پوچھا: محمد کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا: دار ارقم نے۔ عمر نے تلوار اتاری اور چل پڑا دار ارقم کی طرف، لیکن اب اس کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی کمزوری تھی۔ دار ارقم پہنچ کر عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حمزہ نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ عمر آیا ہے۔ لیکن پیغمبر محمد نے کہا: اسے اندر آنے دو۔ جب عمر اندر آیا تو سبھی مسلمان ڈر گئے، لیکن پیغمبر محمد نے مسکراتے ہوئے کہا: اے عمر، کیا اب بھی وقت نہیں؟ عمر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ جو آدمی کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا، آج کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔
یہ سن کر پورا دار ارقم گونج اٹھا، اللہ اکبر۔ عمر نے کلمہ پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ اس دن اسلام کو اپنی سب سے بڑی طاقت ملی۔ پیغمبر محمد نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، اور سچ میں عمر کا اسلام قبول کرنا ایک ایتہاسک موڑ تھا۔ جو آدمی اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بن گیا اسلام کا سب سے بڑا سپاہی۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جو تلوار لے کر نکلا تھا نبی کو قتل کرنے، لیکن لوٹا نبی کا سچا سپاہی بن کر۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر فاروق کی، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ سچائی کی طاقت ہر دشمنی سے بڑی ہوتی ہے، اور جب دل میں سچائی اتر جائے تو انسان کا پورا وجود بدل جاتا ہے۔